آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ لوگ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہیں جی؟ وہ مبارک لوگ ہیں۔ اور جو خدا کا کلام، اور جو مبارک لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں وہ کہاں بھی ہوتے ہیں؟ خدا کے گھر میں ہوتے ہیں۔ اور جو خدا کے گھر میں نہیں ہوتے، نہیں آتے، پھر وہ جب خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، امثال 28 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جب مشکل میں پڑتا ہے پھر دعا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو خدا کیا بولتا ہے کہ تیری دعا سے مجھے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ لیکن جو خدا کی شریعت کو سنتا، اپنا کان لگاتا، دھیان کرتا ہے، وہ برکت پاتا ہے۔ اور وہ بندہ جو احکام پر، شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ مبارک ہے۔ لیکن کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ پورا کرتے ہیں، کچھ آدھا کرتے ہیں۔ عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ 2 طریقے سے کرنا ہے۔ نمبر 1، جاں فشانی سے کرنا ہے، پوری اپنی کوشش سے کرنا ہے عمل۔ نمبر 1 کیسے کرنا ہے؟ جاں فشانی سے کرنا ہے۔ دوسری بات، بڑی احتیاط سے عمل کرنا ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے جو خدا نے حکم دیا ہے، کوئی اس میں سے حکم مس نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات سنیں اور آدھی نہ سنیں، آدھا کام کریں اور آدھا کام نہ کریں۔ تو کیسے احتیاط کر کے، احتیاط جاں فشانی سے اور احتیاط سے عمل کرنا۔ میں چاہتا ہوں اگر کلام مقدس میں سے پڑھیں گے تو اور زیادہ برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے استشرا 28 باب پہلی آیت سے 14۔ خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر تو خداون اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے۔ شکریہ جی۔ پہلے 2 باتیں ہوئی، کیا جی؟ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو کیسے عمل کرے؟ جاں فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں، ان سب، یہ نہیں کچھ چھوڑ دیے کچھ پہ عمل کر لیا، ان سب حکموں پر۔ وہ ہمیں پتا ہے کس کو چھوڑتے ہیں، کس حکم کو کرتے ہیں۔ جو حکم ڈائریکٹ ہماری طرف آتا ہے اس میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں جی۔ ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط کیسے کرنا ہے؟ احتیاط سے عمل کرے۔ اگر تو یہ 2 کام کرے تو پھر آگے تجھے برکت ملے گی، مبارک تو تب ٹھہرے گا جی۔ آج کے دن میں تجھ کو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ جی، خدا کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ کتنا سرفراز کرے گا؟ دنیا کی قوموں کے برابر نہیں، بلکہ دنیا کی کتنی قوموں سے؟ 1-2 قوم نہیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں
ان سب قوموں سے زیادہ، برابر بھی نہیں، سب قوموں سے زیادہ کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا. سرفرازی ہے خدا کے لوگوں کے لیے، سرفرازی ہے. اس کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ سرفرازی ہے. وہ جس قوم میں بھی جائیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کیے جائیں گے. کون؟ جو مبارک لوگ. مبارک ہو جو خدا کے احکام کی پوری پیروی کرتے. جی. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی. جی، سب برکتیں بھی ملیں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. ہاں جی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہر کی بات بھی ہوگی، کھیت کی بات بھی ہوگی، لیکن گاؤں کدھر گیا؟ تو کھیت کہاں ہوتے ہیں؟ گاؤں میں ہی تو ہوتے ہیں. تو شہر میں بھی مبارک ہوگا تو اپنے گاؤں میں بھی، اپنے کھیت میں بھی، جہاں تو کام کرتا ہے وہاں پہ بھی تو مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کے بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. جی، ہر چیز تیری مبارک ہوگی. سب سے پہلے تیری اولاد مبارک ہوگی. بہت سارے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو پاسٹر صاحبان ہیں یا جو اپنے آپ کو مقدسین کہلاتے ہیں، ان کی اولاد ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں؟ شاید وہ توجہ نہیں دیتے، یا شاید وہ مقدسین کہلاتے تو ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ پنجابی کہتے ہیں ڈب گڑبا. کبھی عمل کیا کبھی نہ کیا، کسی بات پہ عمل کیا کسی پہ نہ کیا. جی. تو لکھا ہے کہ تو شہر میں بھی مبارک ہوگا، کھیت میں بھی مبارک، تیری اولاد بھی مبارک ہوگی، تیری زمین کی پیداوار، جس کھیت میں تو کام کرے گا اس کی پیداوار بھی مبارک ہوگی. جی. مبارک کا مطلب زیادہ ملے گی تجھے، تیری زمین کا حاصل تجھے زیادہ ملے گا. اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بچی. جی، اگر تو نے کوئی جانور پال رکھے ہیں تو ان میں سے بھی کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی مرے گا نہیں، بلکہ وہ بھی مبارک ہوں گے. اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں ہاں جی، تیرا ٹوکرا تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. ہر چیز تیری مبارک ہوتی جائے گی. جی. اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. پریز دی لارڈ. تو اندر آتے وقت کسی گھر میں، کسی آفس میں، کسی جگہ پہ، تو ادھر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا اور تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. تو جس آفس میں کوئی مبارک بندہ رہتا ہو اس کو آگ لگ سکتی، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جس گھر میں، جس ایریے میں، جس فرم میں، جس آرگنائزیشن میں کوئی مبارک بندہ ہو تو اس کو کوئی لاس ہو سکتا ہے. اتنا فرق پڑتا ہے ایک مبارک بندے سے. اور ہم جو مختلف جگہ پہ جا کے کام کرتے ہیں، اگر ہم مقدس ہیں، اگر ہم مبارک ہیں، تو ہماری وجہ سے ہماری آرگنائزیشنز بھی برکت پاتی ہیں. جی. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے، تیرے اگر کوئی تیرے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہے، اگر کوئی تجھ پہ کوئی اٹیک کرے، کوئی تجھے پریشان کرے، تو وہ آئیں گے تو ایک راستے سے اور جائیں گے کتنے راستوں سے؟ سات راستے. یہ پڑھ لیجیے. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم شکریہ دے جی. گا. خداوند تیرے انبار خانوں میں. کتنے لوگ کہتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑتی، کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تیرے انبار خانے. انبار کس کو بولتے ہیں؟ انبار جی
अंबार किसको बोलते हैं? ढेर को। ढेर को अंबार बोलते हैं कि तेरे पास हर चीज की इतनी फरावानी होगी कि तेरे पास अंबार लगे होंगे। और ऐसा नहीं है कि अंबार तो होंगे लेकिन अंबार लगाने की जगह नहीं होगी, नहीं, पहले वो अंबार खाने भी देगा, जगह भी देगा, फिर अंबार भी देगा। तेरे अंबार और तेरे अंबार खानों में, पढ़िएगा जी, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। जी, बरकत का, अंबार खानों में बरकत का क्या देगा? हुक्म देगा। हुक्म देगा। कौन हुक्म देगा? खुदा। खुदा इतना ज्यादा जो पहले ही अंबार लगा हुआ है उसको भी बरकत देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस जी, मुल्क में, शुक्रिया जी, फिर लिखा है और जिन में तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म दे। जिनको तू हाथ लगाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो दुनियादार है वो पता क्या बोलते हैं, जरा फलां भाई है ना उन्होंने रोया लोया जरा लोया और रास नहीं आता। वो सारा तुझे भी सुनिया है कि फलां भाई नू फलां बंदे नू लोया रास नहीं होता। लोहा जो बेजान चीज है उसमें क्या खूबी किसी को रास आए या ना आए? उसमें कोई लियाकत सकता है कोई कि वो किसी को रास आए किसी को ना आए? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि वो सारी की सारी खूबी किसमें है? बंदे में है, बंदे में है। जिस चीज को हाथ लगाए क्या होगा? वो मुबारक होगा, वो बरकत वाली चीज। इसका मतलब कि जो बरकत मिलती है वो बंदे की वजह से मिलती है, चीजों की वजह। चीजें बाबरकत क्या हो सकती? चीज जहां पड़ी पड़ी रहे, बेजान चीज, लेकिन बरकत किस वजह से मिलती है? बंदे की वजह से। जी। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावन अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदावन के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावन ने तेरे खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है और तेरे लिए खोल देगा। खुदावंद जो जिसके पास कौन सा खजाना है? कैसा खजाना है? अच्छा खजाना है। खुदावंद के पास मखजन है, खुदावंद के पास खजाने हैं। खुदावंद का जो अच्छा खजाना है वो क्या करेगा? तेरे लिए खोल देगा। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए। वक्त पर मींह बरसाए। वक्त पर मींह बरसाने का मतलब यह है कि ऐसा मींह बरसे जो बेमौसमा ना हो। जब तुझे फसल लगानी है तो उस वक्त पानी की जरूरत है, उसी वक्त मींह बरसे। ऐसा मींह ना हो जो तबाही लाए, ऐसा ना हो जो बर्बादी लाए, बल्कि ऐसा जो तुझे फायदा पहुंचाए। तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। जी हाँ, तू बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा और खुद कर्ज नहीं लेगा। अगर हम मकरूज होते हैं तो ये समझ लें कि हम दुनिया से मांगते हैं, इंसानों से मांगते हैं। जिसके पास देने का अच्छा खजाना है उससे नहीं मांगते, उससे मांगे जिसके पास अच्छा खजाना है। तो अगर तुम मुबारक है तो तू लोगों को, तू दूसरी कौमों को कर्ज देगा बल्कि लेगा नहीं। ठीक है। और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा जी। और 14वीं आयत, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। और मबूदों की इबादत या पैरवी ना करे। और मबूदों की पैरवी ना करे। जब हम यीशु को छोड़कर सियानों के पीछे जाते हैं तो हम किसकी पैरवी करते हैं? और मबूदों की। जब हम यीशु का दर छोड़ के दर बदर फिरते हैं तो फिर हम किसकी पैरवी करते हैं? बेदर की, गैर मबूदों की।
جب ہمارے یسوع کے پاس سب کچھ ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ دعا کرتے ہیں، بحروں بھر کے خالق تیرا شکر، کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بحروں بھر کے خالق تیرا شکر۔ بحر بھی ہو گیا، سمندر بھر بھی ہو گیا، زمین، تو آسمان کدھر گیا؟ آسمان کو چھوڑ جاتے۔ میں نے کیا بولا؟ اچھا کرتے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے جو کلام مقدس کی، بائبل مقدس کی پہلی آیت میں لکھی، سب سے پہلا بات پہلی آیت، آسمان اور زمین کا خدا، آسمان اور زمین کا خدا، اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ تو وہ صرف بحروں بھر کا خالق نہیں بلکہ آسمان اور زمین، پوری کائنات کا خدا ہے۔ جب ہم اس خدا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، غیر معبودوں کی، دوسرے معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، یا ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، تو پھر بھی ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے چلتے مبارک ہوتے ہوئے اچھی زندگی گزارتے گر جاتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ کے گر جاتے ہیں، کسی لالچ میں آ کے گر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہو وہ ساری باتیں، وہ سب جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے، جو ہم نے خدا کے ساتھ اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، وہ سارا سب کچھ طرف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بولتے ہیں کیا ہوا، کیوں پریشانی میں پڑ گئی، کیوں مشکلوں میں پڑ گئی؟ اس لیے کہ جس راستے پر، اچھے راستے پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے چھوڑ دیا اس کو، یہ وجہ ہے۔ اور اگر کوئی یسوع کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا سخت حکم ہے، ذرا غور سے سنیں، میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 6 باب 34۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، جی ہاں، عمل کرتے رہے، وہ مبارک تھے، مقدس تھے، کسی وجہ سے گر گئے، اور روح القدس میں شریک ہو گئے، جی ہاں، اور خدا کے عمدہ کلام روح القدس میں بھی شریک ہو گئے، لکھا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ روح القدس بھی مل گیا، پریز دی لارڈ۔ میں روح القدس جاتا ہوں، بڑا دعویٰ کرتے رہے لیکن گر گئے، جی، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ بولتے ہیں جب یہ پہلے تھا تو ٹھیک تھا، جب سے بپتسمہ لیا نہیں اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا، اس سے بھی زیادہ اس کی بہن ہے تو اس کی زندگی میں اور فرق آ گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں، وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے چلتے سلپ ہو جاتے ہیں، اور دیکھنا سلپ ہو گئے کدھر جاتے ہیں، کتنی گہری کھائی میں جاتے ہیں، جی۔ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ پھر نیا بنانا کیسا ہے؟ ناممکن ہے۔ نیا بنانا کیا ہے؟ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ دوبارہ وہ نیا بن جائے، جی۔ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے، ہاں، یسوع کو وہ دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یسوع کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی جو صلیب کی تکلیف ہے اس میں وہ اضافہ کرتے ہیں، جی۔ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور لانتی ہو، نامقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا،
جو چیز لانتی ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو جلایا جائے. تو جو انسان خدا کی اچھی بخشش اور برکت کا مزہ لے چکا اگر برگشتہ ہوتا ہے تو وہ مسیح کو یسوع کو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ مصلوب اور علانیہ ذلیل کرتا ہے. 2 پیج آگے چلیں، تھوڑا آگے، 10واں باب، 10ویں باب کی اگر 26ویں آیت پڑھیں. ہاں جی، عبرانیوں 10واں باب. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جی ہاں، اگر دوبارہ پھر گناہ میں پڑتے ہیں تو عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے، وہ حساب لے لے گی. جی، جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا شکریہ جی. لیکن جو علانیہ ذلیل کرتے ہیں، اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ روح کو بے عزت کرتے ہیں. روح کو کیا کرتے ہیں؟ بے عزت کرتے ہیں. اور 31ویں آیت یعنی عبرانیوں 10 باب اس کی 31ویں آیت. جی، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. وہ زندہ خدا، مردانی خدا ہمارا زندہ خدا ہے. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا کیسی بات ہے؟ ہولناک بات ہے، خطرناک ترین بات ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑے. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا کیسا ہے؟ ہولناک بات ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو خدا کے ساتھ چلتے چلتے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم پطرس کا دوسرا باب 21ویں 22ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ان پر یہ مثل صادق آتی ہے. پڑھیے گا. کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے بہتر تھا کہ نہ جانتے، لیکن اگر جان لیا تو جان کر پیچھے ہٹتے ہیں. جی، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا. جی ہاں، 22ویں آیت خاص آیت غور سے سنیے گا. ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے. کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تھوکے اور اس کو چاٹ دے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتا چلتا بندہ برگشتہ ہو؟ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خدا پرست تھا ہی نہیں، پورے طور پہ وہ مقدس بنا ہی نہیں، پورے طور پہ وہ مبارک بنا ہی نہیں، پورے طور پہ وہ صادق تھا ہی نہیں. اگر وہ صادق ہوتا تو پھر اس کے لیے ایک اور حکم ہوتا ہے. پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے امثال 24 باب کی 16ویں آیت ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ جس کو بڑے لوگوں نے یاد کیا، نمبر سے نہیں یاد. امثال 24 باب اس کی 16ویں آیت. جی، صادق، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے. جی ہاں، اگر وہ صادق ہے تو صادق کتنی دفعہ گرتا ہے؟ اگر 7 بار بھی گر جائے تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جی، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. شریر بلا میں گر جاتا ہے اور پڑا ہی رہتا ہے، لیکن صادق اگر گر بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ جاں فشانی اور احتیاط کے ساتھ. یہ فارمولہ ہے کلام مقدس کا. جاں فشانی اور احتیاط کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر آپ
बरगश्तगी में नहीं जाएंगे। मुकद्दसों के साथ रफाकत रखेंगे तो फिर बरगश्तगी में नहीं जाएंगे। खुदावंद के साथ रफाकत रखेंगे जब आप दुआ करेंगे तो फिर बरगश्ता नहीं होंगे। जब बरगश्ता नहीं होंगे तो खुदावंद अपने में कायम रखेगा। और फिर वो ये वाली मिसल के कुत्ता अपनी क्या की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ रुजू करती है, फिर वो हम पर नहीं आएगी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें आज के कलाम के लिए, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और अपने लोगों पर तरस खाता है, रहम करता है और तौबा की तौफीक बख्शता है। अगर उसके सादिक, उसके मुकद्दसीन, उसके नाम लेवा 7 बार भी गिरे तो फिर से उठा कर शुक्र यीशु। हाय मेरे अजीजों,